اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان دنیا کی جاندار چیزوں میں سے وہ مخلوق ہے جو مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ تمدن، سوسائٹیاں، محلے، بستیاں، حکومتیں، ریاستیں یہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ نہ جنگلات کے اندر درندوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، نہ درختوں پر رہنے والے پرندوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مل جل کر رہنا اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنا یہ انسان کا ایک شیوہ ہے۔ جیسے ایک گھر کے اندر یا ایک ہاسٹل کے اندر چند افراد زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے کام آنا پڑتا ہے، وہ ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانی حقوق کے بارے میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ تو انسانی حقوق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ترتیب دی ہے، ان میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار جن کو خونی رشتہ دار کہا جاتا ہے، کہ والدین کے اولاد کے لیے کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین کے لیے کیا حقوق ہیں، میاں کے بیوی کے لیے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح شوہر کے اور بیوی کے اپنے شوہر کے لیے کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی خوشی اور غم کے اندر آپ نے شریک ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح طور پر بیان فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 والجار ذی القربہ، کہ وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن آپ کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ پڑوسی جو آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے پہلو میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی ساتھ والی سیٹ پر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ہم سفر کہلائے، تو جتنی دیر تک آپ نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے وہ آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو کلاس فیلو ہیں، ہم جماعت ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے اذیت سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسی کیٹیگری کے اندر وہ پڑوسی بھی شامل ہیں جو آپ کے کولیگس ہیں، جو آپ کے ادارے کے اندر آپ کے جو جاب کے ساتھ آپ کے ساتھ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے بہت سے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر کے اندر تم کوئی چیز کھانے کے لیے بناؤ تو اپنے پڑوسی کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا کرو، اگر بنانی ہے تو زیادہ بنا لیا کرو تاکہ اس میں سے آپ اپنے پڑوسی کو کچھ نہ کچھ بھیج سکو۔ تو اس میں پہلا حق پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی ہر خوشی کے اندر ان کے ساتھ شریک ہوا جائے اور ان کے غم کے اندر بھی ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کیا جائے۔ اور اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی جو ہے نا وہ ایسے ہیں 40 گھر کے، جو آپ کے گھر کے ارد گرد جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، یعنی چاروں اطراف 10 گھر۔ تو ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو میں اتنا کھانا اتنے پڑوسیوں کے لیے کیسے بناؤں اور ان کو کیسے تقسیم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو کھانے کا جو حق ہے وہ تمہارے اس پڑوسی کا زیادہ حق ہے جو تمہارے گھر کے قریب رہتا ہے، تو اس کو کھانا پہلے دیا جائے گا۔
اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم پڑوسی کو کسی بھی قسم کی اذیت بھی نہ دو، کسی بھی قسم کی تکلیف بھی نہ دو، یہاں تک کہ اگر دیوار کے اندر کیل بھی آپ نے ٹھونکنا ہے، میخ بھی لگانی ہے، تو وہ بھی اس طرح لگاؤ کہ پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے حقوق یہ صرف ان پڑوسیوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں جو مسلمان ہیں، بلکہ ایسے پڑوسی جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح کا سلوک اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہونا یہ الگ مسئلہ ہے اور کافر ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ مسلمان کے بھی وہی حقوق ہیں اور کافر کے بھی انسانیت کے ناطے وہی حقوق ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ کس طرح آتا تھا کہ اس یہودی کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو یہودی کا بیٹا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر چلے گئے۔ جب اس کے گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری فرمائی اور پتہ چلا کہ یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے اجازت دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کر لو، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت بنا دیا، کامیاب بنا دیا۔ تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ گھر کے اندر اگر کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے ہیں، پھل ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے کم جو ہے نا پڑوسی کے ہاں بھیج دی جائے، تاکہ پڑوسیوں کے جو بچے ہیں وہ بھوکے اگر ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی رات بھر بھوکا سویا ہو۔ کامل مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنوں والا کام نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں جیسا کام کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کے اندر لے کر آئیں، اپنے معاشرے کے اندر اس کو پھیلائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اسلام کی روش، اسلام کے جو طور طریقے ہیں اس پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔